بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے اگلا پورا سال، کیونکہ محرم الحرام سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو جو بندہ اس سے پہلے یہ 3 کام کر لے گا، پورا سال اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، اور اگلا پورا اسلامی سال اس کے گھر کو اللہ تبارک تعالیٰ دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، کبھی بھی پورا سال اس کی جیب سے پیسے نہیں ختم ہوں گے، دولت نہیں ختم ہوگی، کیونکہ یہ بڑا خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک راز ہے جو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ اور دوستو، اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں، 3 کام ہر کوئی کر رہے ہیں، اور لوگ جو انتظار میں ہے کب ہمیں یہ موقع ملے گا اور کب ہم یہ وظیفہ کریں اور یہ 3 کام کریں اور ہم بھی اگلا پورا سال خوشحال رہے۔ جو بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی طبیعت میں، اپنے گھر میں اور سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے گا، کیونکہ دیکھیں یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، اللہ پاک تمام گھر والوں کی مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ اتنا کمال کا یہ عمل، اتنی کمال کی یہ 3 کام ہے، تو سب سے پہلا کام کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، بڑے ہی توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، بڑا ہی اہم نقطہ بتا رہی ہوں کہ یہ اللہ والوں کا خاص ہے، تو اس کو خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی من مانی کریں گے، اپنے طریقے سے کریں گے، اپنا دماغ لگائیں گے، تو پھر آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ جو شخص اپنا مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا چاہتا ہے، اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہے، کسی بھی طرح کی مشکل میں ہے اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر قرض میں ڈوبا ہے تو قرض سے نجات چاہتا ہے، کوئی شدید غم میں مبتلا ہے اور اپنے غم کو دور کرنا چاہتا ہے، تو یہ 3 کام ضرور کرے۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ نیا سال شروع ہونے سے پہلے جتنا آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں۔ کیسے کریں اس کی پوری تفصیل ابھی بتاؤں گی، اور اس کے ساتھ 2 کام اور کر لیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے، استغفار بھی میں بتا دوں کہ کون سا پڑھیں گے تو فوراً تو دعا قبول ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے اہم کام ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنا۔ ان 3 کاموں کے ذریعے جو بھی بندہ اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو راضی رکھنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ تو اب دوستو، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، اور وہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور ماہ ذی الحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ۔ تو اب آخری لمحات ہے، یہ اسلامی سال ختم ہونے والے ہیں اور نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ جو ہمارے اسلامی سال مہینے جو چلتے ہیں وہ چاند کے اعتبار سے چلتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ کی زندگی بھی چاند کی طرح ہی روشن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو اب سب سے پہلے آپ نے استغفار کرنا ہے۔ تو آپ نے استغفار کتنی بار پڑھنی ہے؟ تو صرف 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جو استغفار بتاؤں گی وہی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اس استغفار کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے خاتمہ بالخیر نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا تو یقین جانیے، مال و دولت، اولاد اور ہر پریشانیوں سے نجات کا یہ عمل بے حد مقرر ہے۔ پورا سال ترقی رہے گی، پورا سال گھر میں دولت رہے گی، پورا سال گھر میں رزق فراوانی رہے گی، پورا سال کبھی گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس کمال کی وظیفے کو ہر شخص کو ضرور سے ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین، آج بھی بڑے بڑے اللہ والے جو ہے اسی عمل کو بتاتے ہیں،
اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو، سب کو یہی عمل دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں بیٹا یہ 3 کام کر لیا کرے اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو پہلا کام ہے استغفار کرنے کا، اور دوسرا کام ہے درود پاک کا، اور تیسرا کام ہے وہ ہے قرآن پاک کی ایک سورت کو پڑھنے کا۔ ناظرین، ایک سورہ جو قرآن مجید کی ہے اس کو اگر آپ نے محرم سے پہلے اگر پڑھ لیا تو کبھی بھی آپ کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ نے یہ استغفار پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم و بحمدی، استغفر اللہ۔ آپ کے آسانی کے لیے میں نے ہندی میں بھی لکھ دیا ہے، جو اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کو آپ نے 70 مرتبہ یا ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ درود پاک کا۔ یہ درود پاک بالکل مختصر سا ہے، لیکن اس درود پاک کو غیبی مدد کا درود بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا ہی کمال کا درود پاک ہے، اور جو بندہ اس درود پاک کو صرف ایک بار بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کو 5 فائدے فوراً ہوتے ہیں۔ پہلا تو اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دوسرا تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے، چوتھے نمبر پر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور 5ویں نمبر پر کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ اس کے 5 فائدے ہیں جو فوری طور پر ترنت ملتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے اللہ والے ان کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں۔ اس درود پاک میں بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ درود پاک پر اللہ پاک کی رحمتیں برستی ہے، ہر حال میں درود پاک قبول ہی قبول ہے۔ تو اس درود پاک کو پڑھنا کتنی بار ہے؟ تو صرف 111 بار پڑھنا ہے، جو آپ کو ابھی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی درود پاک ایک بار اس عمل کو کر لے، پھر چاہے روزانہ اس کو صرف 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جتنی بار آپ چاہے روزانہ اس درود پاک کو اپنے ورد میں رکھے، اور پھر اس کے کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو آپ نے کرنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے، جس کو آپ نے 100 بار یا 200 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسا آپ کو ٹھیک لگے، اور یہ سورہ اخلاص ہے، اور اس سورہ کو آپ نے لکھ کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ لکھنا کیسے یہ سمجھ لیجئے۔ آپ نے عرق، گلاب اور 7 زعفران دانوں کو ملا کر اس کی سیاہی بنا لے، ان کی انک بنا لے، اس کے ذریعے لکھ کر پاس رکھ لے۔ اس کی خوشبو آپ کی زندگی کو مہکا دے گی، آپ کی زندگی کو خوشحال رکھے گی، زندگی میں بہاریں آئیں گی، دولت آئیں گی۔ اور یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، یقین اور توجہ کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ محرم الحرام کے پورے سال بھی آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کے لیے یہ اور بھی اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا، اور اسی طرح کی وظائف والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عالیہ 786 کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔